خطاب سے ہے، تیری نسبت عثمان غنی سے ہے، تیری نسبت علی حیدر کرار سے ہے۔ یہ ساری نسبتیں جب ان کا ذکر ہوگا تو پتہ چلے گا، اور جب سب دروازے بند کر دیے جائیں تو پھر ان سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیبیں پہ رہ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوست ابھی کہہ رہے تھے ارے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، میں کہتا ہوں ہاں ہاں عالم بناؤ، یہ نہ کر سکو تو علماء کی زیارت ہی کرا جایا کرو، ان سے مصطفیٰ میں لے کے آؤ، ان محافل میں لے کے آؤ، انہیں پتا چلے کہ وہ کسی مرد قلندر کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، اور علماء کی زیارت کا فائدہ یہ ہے۔ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا، میں بڑا نکما سا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، نہایت نکما آدمی، لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے اتنے سارے علماء یہاں اسٹیج پر موجود، اور اہل سنت والجماعت کے ماشاءاللہ مجاہدین یہاں پر موجود ہیں، جو حقیقی مجاہد ہیں وہ موجود ہیں۔ میں ان علماء کی زیارت کی تو میرا سینہ باغ باغ ہو گیا، اور سچی بات یہ ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک یاد آئی، جب کہیں جاؤ تو آنکھیں کھول کے رکھا کرو۔ یہ حدیث نہیں سنا رہا ہوں، یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، جب کہیں جاؤ آنکھیں کھول کے رکھا کرو۔ مجھ ناچیز کو، نکمے کو آپ نے دیکھا کہ میں اسٹیج پر آیا، اگر نہیں غور کیا تھا تو اب سن لو، دیکھ لو، پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوگا۔ میں ادھر سے آیا تو لائن میں جو بھی میرے بزرگ یہاں تشریف فرما تھے میں ان سے ملا، پھر یہاں شاہ صاحب تشریف فرما تھے میں ان سے ملا، ایک کرسی یہاں پر رکھی تھی، اس کو کراس کر کے ادھر جانا تھا اور گزرنا تھا شاہ صاحب کے آگے سے، میں نے اس کو بے ادبی سمجھا۔ میں چاہتا ہوں میں ادھر سے چلا جاتا، مجھے ڈاکٹر صاحب بھی نہیں روکتے، کوئی بھی نہیں روکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے خیال میں تو مجھے مہمان خصوصی بنایا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں شاید اس قابل نہ ہوں، لیکن میں یہاں سے جب آیا میں نے دیکھا مجھے شاہ صاحب کے آگے سے گزرنا پڑا۔ سنو، میرے حضور خواجہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اور جب کہیں جاؤ آنکھیں چار کر کے رکھا کرو، جب میرے ساتھ رہتے ہو تو آنکھیں چار کر کے رکھا کرو، اور سنو با ادب ہو کے بیٹھا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی عالم کی، کسی شیخ کی ترچھی نظر تیرے ادب پر پڑ جائے اور تیرا کام بن جائے۔ اٹھ فریدا ستیا تو ہی میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تم ہی میلہ ویکھن جا، او مت کوئی بخشیا مل پوی تم ہی بخشیا جا۔ بے ادب کریا کر۔ میں شاہ صاحب کے بیک سائڈ سے ہوا اور علماء کی زیارت کے لیے میں اس طرف حاضر ہوا تاکہ با ادب بھی رہوں، ادھر سے بھی بے ادبی نہ ہو، ادھر بھی بے ادبی نہ ہو۔ اور میں جب سینے سے سینہ ملایا تو یہ فیض ہے جو ابھی بول رہا ہے، یہ علماء کا فیض ہے، یہ میرا اپنا یقین ہے۔ اور میں نے کیوں یہ بات کر رہا ہوں، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صافح عالما فکأنما صافحنی ومن زار عالما فکأنما زارنی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے جس نے کسی عالم کی زیارت کی، فرمایا اس نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا کہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کون کون کس کس نسبت سے آیا، میں یہ جانتا ہوں میرے آقا نے فرمایا کہ عالم کو دیکھو تو سمجھو کہ مجھے دیکھ رہے ہو، عالم سے ملو تو سمجھو کہ مجھ سے ملے ہو۔ میں تو اسی لذت میں سرشار مل رہا تھا، میں تو اس لذت سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ مجھے جو چاشنی، جو لذت اس عدم میں آئی، بس میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ کہاں تمہیں ملیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دیکھو کس کا نصیب اتنا اونچا، کس کی قسمت یاوری کرے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اچھا نہیں دیکھ سکتے ہو، ان کے غلاموں کو ہی دیکھ لو، بس ان کو دیکھو گے تو سرکار کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من ولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأوا ذکر اللہ، جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، وہ ولی ہے۔
علماء کو دیکھو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نے مجھے دیکھا، اور آپ نے اپنے لیے فرمایا کہ من رآنی رأى الحق، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو اسٹیج پر کون بیٹھا ہے؟ کسے دیکھ رہے ہو؟ ارے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میں جدھر دیکھوں ادھر ہی اللہ، میں جدھر دیکھوں ادھر اللہ 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 اللہ۔ لگتا ہے سبق بھول گئے۔ وہ جہاں آئے ہو اس نے تو سکھایا تھا کیا؟ اللہ ہو 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 حضور خواجہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح سے باتیں کرتے تھے۔ جنگ میں محفل تھی ایک جگہ، آپ تشریف فرما تھے، ڈاکٹر صاحب نے نام سنا ہوگا، چودھری شامہ ایک ٹھیکیدار تھا۔ حضور خواجہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شامہ تو بھی کوئی بات سنا، سارے لوگ بات سنا رہے ہیں تو بات نہیں سناتا۔ انہوں نے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور مجھے تو ایک ہی بات آتی۔ فرمایا سنا۔ وہ کہنے لگے اللہ ہو 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 وہ کہنے لگے حضور مجھے تو یہی سبق جو آپ نے دیا ہے وہی یاد ہے۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، یہ سبق یاد کیا کر، دنیا میں بھی یہی کامیابی دلائے گا، آخرت میں بھی تیری یہ سمجھ جائے گا۔ ایک ہی لفظ بتا رہا ہوں، ایک ہی لفظ بتا رہا ہوں، پڑھا کر، پڑھتا رہا کر، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اور پھر حضور خواجہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی یہاں کہا گیا کہ وہ ولی کامل، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ دہلوی شریف کی ایک حدیث ہے، عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء والمرسلین عبادۃ وذکر الصالحین کفارۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء اور مرسلین کا ذکر عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر اللہ کے نبیوں کا ذکر کرو، اللہ کے رسولوں کا ذکر کرو، اور دوسرے لفظوں میں امام الانبیاء کا ذکر کرو، امام المرسلین کا ذکر کرو، تو وہ عبادت ہے۔ اور عبادت بھی ایسی کہ اگر اس عبادت میں نماز بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں، پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اتنا ہونا چاہیے، ان کی یاد، ان کا ذکر، ان کا خیال اتنا ہونا چاہیے کہ کہیں میں ہلوں تو مصطفیٰ کی نیند نہ اکھڑ جائے۔ یہ عبادت ہے، اسی لیے تو علی کو پریشانی نہیں ہوئی مقام صحابہ میں سے۔ اور پھر اس کا ملا کیا، اجر کیا ملا؟ فرمایا علی تو نے میرے نبی کا ادب کیا، تو نے میرے مصطفیٰ کی عبادت کی، تو ان کے ادب میں رہا۔ اے علی تیرے لیے میرا محبوب اپنے اشارے سے سورج واپس لائے گا، تو اب نماز پڑھ۔ وہ سورج جو میں نکالتا، وہ سورج جسے میں غروب کرتا، وہ جس کا مقابلہ نمرود نہیں کر سکا، ارے وہ سورج، اس کے غروب اور طلوع پر تو نمازیں پڑھتا رہا۔ علی یہ تیری شان ہے کہ آج اس سورج کے نکلنے پر عصر کی نماز پڑھ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکالے۔ تو نے سورج کو پھرائے پھر تو نماز پڑھ۔ یہ کس کی عظمت ہے کہ یہ کس کی فضیلت؟ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ کیا ہے کہ سید ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت اور ذکر الصالحین کفارت۔
انبیاء کا ذکر کرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھو، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ گانا نہیں ہے۔ گانا وہ جو نفاق پیدا کرے، گانا وہ جو تیرے دل کو ضمیر کو مردہ کر دے، گانا وہ جو تیرے ایمان کے چراغ کو بجھا کے رکھ دے، گانا وہ جو تیرے اخلاق کو تباہ کر دے، گانا وہ جو تیری آنکھوں سے شرم و حیا کا پردہ اتار دے۔ ارے نعت اسے کہتے ہیں جو تجھے شرم و حیا والا بنا دے۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے حیا، اور نعت وہ ہے کہ جب تو پڑھے تیرا ایمان تازہ ہو۔ ارے نعت وہ ہے جب تو پڑھے تو تیری عبادت لکھی جائے، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے۔ ارے نعت پڑھنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر بن جاتا ہے، اس کے عبادت کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ گانا نعت کو گانا نہیں کہنا چاہیے۔ میں اس کی بے ادبی سمجھتا ہوں جو یہ کہے کہ میں گانا بھی مصطفیٰ کا گاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، گانا نہیں گاتے، یہ گانا دنیاوی معبود کے لیے۔ بولا کرو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے ہیں، یہ عبادت ہوگی۔ اور اگر گانا کہیں گے تو یہ نعت کے لفظ کی بے ادبی ہے۔ نعت کو گانا نہیں کہنا، نعت ہی کہنا ہے۔ اور پھر جہاں صالحین کا ذکر ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالحین کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وضو کرو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرو تو۔ ایک صحابی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس تباہ ہوا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں دکاندار ہوں، کھجورے بیچتا ہوں، ایک خاتون آئی، میں نے آج اس کو دیکھا اور بس مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے اس کا بوسہ لے لیا، آقا نے منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا یہ بتاؤ وضو کیا ہے؟ عرض کیا جی وضو کیا ہے۔ فرمایا یہ گناہ تیرا وضو میں دھل گیا، یہ گناہ تیرا وضو میں دھل گیا۔ وضو کرنے سے بھی گناہ دھلتے ہیں، جو عضو دھو دو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو تو سارے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو کر لو تو سارے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نماز کی طرف آؤ، ہر قدم پر گناہ دھل جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی نماز کی طرح ارے جو نماز ساری زندگی پڑھتا رہا، جو اللہ کی نماز پڑھتا رہا، جس کا سر اللہ کے سامنے جھکا رہا، جس کا دل مصطفیٰ کو سجدے کرتا رہا، اس کا جب ذکر کیا جائے گا تو اس کے ذکر سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آج یہاں جو بیٹھے ہو تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جب صالحین کا ذکر ہو تو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سنو، جب کہیں جاؤ آنکھیں کھول کے رکھا کرو اور لذت محسوس کیا کرو۔ دیکھو دیکھو، تم صالحین کی ذکر کی محفل میں آئے، یہاں پر علماء نے صالحین کا ذکر کیا، امام الصالحین کا ذکر کیا، ان کی نعتیں پڑھی، اور امام الصالحین کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والی مقدس کلام کو تم نے سنا۔ تو جہاں پر اتنے مقدس کلام سنائے جائے، جہاں پر امام الصالحین کا ذکر ہو، ارے وہاں پر اللہ کی رحمتیں شم برستی ہے۔ تم اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہو، ایک طرف خدا کی رحمتیں تم پر نازل ہو رہی ہے اس لیے کہ یہاں صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف
تمہارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ صالحین کا ذکر ہو رہا۔ بتاؤ حضور خواجہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کیا وہ صالحین میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ صالحین میں سے نہیں ہے نا؟ تو پھر یقین کر لو کہ تمہارے آج گناہ معاف ہو رہے ہیں اور رب کی رحمت برس رہی ہے۔ تم جہاں بیٹھے ہو صرف بتیاں نہیں جل رہی، یہ تو ڈاکٹر صاحب نے اس لیے جلا دی کہ اگر وہ نور جلنے لگا تو ڈر کے بھاگ نہ جاؤ، تمہاری نظر یہاں ٹھہری رہے اور رحمتیں تم پر برستی رہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلاوت کرتا ہوں، میں تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ میں نے تلاوت بند کی تو یہ رک گیا، پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر یہ کودنے لگا۔ مجھے خوف ہوا کہیں میرا بیٹا ساتھ سویا ہوا تھا عبداللہ، کہیں اس کو یہ روند نہ ڈالے، تو پھر میں چپ ہو گیا، خاموش ہوا، تو پھر یہ خاموش رہا، پرسکون ہو گیا۔ پھر جب میں تلاوت کروں تو پھر ایسے کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے دیکھا آسمان کی طرف کہ جھلمل جھلمل ہو رہی تھی، ایک ایسی نورانی کوئی مخلوق تھی جس کا سرا آسمان تک چلا گیا تھا اور وہ میرے گھر تک مجھ تک آیا ہوا تھا۔ بس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، انوار و تجلیات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو دیکھ کر یہ ایسا کر رہا تھا۔ فرمایا میرے صحابی، تو جب تلاوت کر رہا تھا تو وہ اللہ کے فرشتے تھے، تیری تلاوت کو سننے کے لیے آ رہے تھے، ان کو دیکھ کر تیرا گھوڑا بدکنے لگتا تھا۔ اگر تو اپنی تلاوت جاری رکھتا، فجر کی نماز ہو جاتی، سورج نکل آتا، تو تب بھی وہ انوار و تجلیات تجھے نظر آتے، فرشتے اسی طرح سے آتے رہتے، یہاں تک کہ اگر لوگ دیکھنا چاہتے تو سب انہیں دیکھ لیتے۔ یعنی جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو وہاں فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ اب تم سنو یا نہ سنو، وہ اللہ کا کلام ہے، فرشتے بھیج دیتا ہے، جاؤ سنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چند باتیں تمہیدی طور پر ذہن میں آتی گئیں، میں کہتا گیا۔ اب میں اس آیہ کریمہ کی طرف آ جاؤں کہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ارشاد فرمایا انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہ ہیں، الذين اذا ذكر الله، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم،